بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کرن آفتاب ایڈوکیٹ ناوک نیوز کے پلیٹ فارم سے ٹاک شو کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ پروگرامز کی طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرامز کرنٹ ایشوز کے بارے میں، ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور انفارمیٹیو ویوز آپ سے شیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کنٹینیوٹی میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے انتہائی مشہور، معروف صحافی، سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکر حاجی ممتاز حسین تاج صاحب کو. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اس کے ساتھ ہمیں بحیثیت کیمرہ مین معروف کیمرہ مین حاجی سلیم صاحب جوائن کر رہے ہیں. اچھا حاجی صاحب، ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر آپ سے آج کے پروگرام کا پہلا سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں، سیاست کے افق پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مسلسل 4-5 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیرت انگیز قسم کی تبدیلیاں ہیں. ابھی ریسنٹ ایک مہنگائی کا ایشو ہوا، وہ کسی حد تک کم ہوا، پھر دوسری طرف سے بڑھنا شروع ہوا. تو اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو مہنگائی کا دور و دور ہے اس حکومت میں کہ غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے کچھ ریلیف تو دیا، پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے ریٹس کم کیے. پیٹرول 10 روپے ہے، ڈیزل 10 روپے، بجلی 5 روپے یونٹ سستی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے ایک طرف تو انہوں نے کچھ ریلیف دیا، لیکن ساتھ ہی اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب جیسے آپ آئل دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، یہ تقریباً 15 سے 20 روپے پر کے جی اضافہ ہو رہے ہیں. اب یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 2 چیزیں یا 3 چیزیں سستی کر کے باقی جو 500 چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا جی صاحب، آپ نے میرے پہلے سوال کا تو بہت مختصر سا بڑا جامع قسم کا جواب دے دیا. ہوپ فلی کہ ہماری تمام ویورز اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو چکے ہوئے ہوں گے. اچھا جی صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں، جس طرح پہلے کسی زمانے میں کوئی نیا ایشو کریٹ ہوتا تھا، کوئی میچز سٹارٹ ہوتے تھے تو میڈیا اس کے اوپر روشنی ڈالتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے دیکھیں کہ گورنمنٹ بحیثیت ٹیم سامنے آئی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس نے آئی تھنک سو کہ اپنے میدان میں کسی قسم کی کوئی کارکردگی دکھانے کی بجائے جسٹ پویلین میں بیٹھ کے اور نعرہ بازی کے ذریعے عوام کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس حد تک بعض اوقات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اسی سنیریو میں جسٹ گفت و شنید کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، بیانیوں کے ذریعے اور جلسے جلوسوں کے ذریعے اپوزیشن حاوی ہو جاتی ہے. یعنی ایک مسلسل جدوجہد اور ایک جنگ ہے جس نے کہ عوام کے ذہنوں کے اوپر پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے ہیں. اور عوام، آپ کسی بھی طبقہ مکتبہ فکر کو لے لیں، وہ پریشان ہیں، وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں. تو سیکنڈ کوشچن حاجی صاحب میرا آپ سے یہ ہوگا کہ دیکھیں، گورنمنٹ، ہماری جو گورنمنٹ ہے، یہ وربلی تو گزشتہ تمام سسٹمز کو نااہل قرار دے چکے ہیں. بٹ چونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سیاست کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، کیونکہ آپ پیشہ صحافت سے وابستہ ہیں، تو آپ اس سینیریو میں پلیز روشنی ڈالیے گا کہ گورنمنٹ چونکہ گزشتہ تمام سسٹمز کو، تمام حکومتوں کو نااہل قرار دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی نظر میں موجودہ گورنمنٹ خود اہل ہے یا نااہل ہے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس کا جواب بڑا ایک وہ آپ جس کو کہہ لیں کہ جس کو پشتوں میں کہتے ہیں نا کڑمٹ، وہ لفظ میں استعمال کروں. یہ وہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہی ہوگی کہ اپوزیشن حاوی ہوئی ہے، لانگ مارچ شروع ہو گئے ہیں، مختلف پارٹیز آپس میں بیٹھ رہی ہیں، صلاح مشورے جاری ہیں. اب اس طرح کے، بلکہ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں تو حکومت کے اتحادی جو ہیں، اپوزیشن ان سے بھی رابطے میں. اور اب وہ کچھ
کھل کے چیز سامنے نہیں آ رہی. حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے ارکان ہمارے ساتھ ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے جو اراکین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ تو اس وقت کلیئر ہوگا, عدم اعتماد آئے گا. عدم اعتماد جب ووٹ کاسٹ ہوگی اس میں پھر پتہ چلے گا کہ اپوزیشن جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک تھی یا کہ حکومت. لیکن حکومت کو اس وقت چاہیے, موجودہ حکومت جو ہے وہ چاہیے اس کو کہ عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم ان کے پاس بہت کم رہ چکا ہے. اگر وہ دیکھیں تو بمشکل سے ان کے پاس 1 سال سے کم کا بھی نہیں رہے, کیونکہ پھر الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ایئر میں, تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ آخری وقت میں جو ہے وہ جس طرح اپوزیشن بھی ابھی کہہ رہی ہے کہ کھلے وہ فنڈ بھی استعمال کریں گے, قرض لے کے وہ جو ہے وہ ہر چیز پہ وہ اپنا ایک کنٹرول کرنا چاہیں گے کہ حکومت بڑے اچھے اقدام اٹھا رہی ہے. لیکن اس حکومت کو چاہیے کہ یہ آنے والا جو بجٹ ہے, جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بجٹ تک ہم مہنگائی نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ منی بجٹ بھی نہیں ہے, ڈے بائی ڈے آج کل تو بجٹ آ رہے ہیں. اگر وہ آپ دیکھیں تو ڈے بائی ڈے بجٹ آ رہے ہیں. یہ چیزیں اگر کنٹرول نہ ہوئی تو میں بھی عدم اعتماد ہی حکومت کے خلاف کامیاب ہوگی. ٹھیک, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اہل اور نا اہلی کے بین بین چل رہی ہے, اور اس کا یہ سفر بہت کٹھن اور مشکل ہے کیونکہ اپوزیشن گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. بالکل. اب دیکھیں نا, جیسے پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, ایم کیو ایم ہے, وہ اس کی گورنمنٹ کی جو اتحادی ہے موجودہ گورنمنٹ کی, کاف لیگ ہے, اس میں کافی اور جماعتیں ہیں. اب یہ آپ دیکھ لیں پورا, اگر دیکھیں تو وہ بڑا ایک عجیب کشمکش, جیسے کاف لیگ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے, لیکن حکومت اس طرف کم توجہ دے رہی ہے. جس طرح کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. اب ظاہر ہے ان کی بھی اپنی جگہ پہ 100% آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے بات, کیونکہ کل الیکشن میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, عوام نے ان سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. اب وہ پریشانی والی بات تو ہے گورنمنٹ کے لیے. اگر گورنمنٹ یہیں سے بریک لگا لے, عوام کو ریلیف دے, گورنمنٹ ملازمین آپ دیکھ لیں, گورنمنٹ ملازمین جو ہے وہ جو پے ہے ان کی, بمشکل سے وہ بیچارے گزارا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا ان کا, پتہ نہیں وہ کیسے قرض لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہو گیا. لیکن حاجی صاحب دیکھیے, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم غریب ہو چکے ہیں اور گزشتہ حکومتوں نے قرضے لے کے اور ایک بوجھ ڈال دیا, اب ہم اس کو اگر واش کرنا بھی چاہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس میں سالوں صدیوں درکار ہوں گے. تو آئی تھنک سو کہ یہ ان کا ایک جینیئن ریزن ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میڈم, ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کا خطاب سنا ہوگا. جی جی, انہوں نے کہا جی ہماری معاشی حالت اب بہتر ہو گئی ہے. جیسے ایمنیسٹی اسکیم ایک شروع کی انہوں نے, جو بیرون ممالک لوگ ہیں ان کو دعوت دی, انڈسٹریز لگائیں, اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو شامل کیا کہ جو اس میں پیسہ لگائے گا. آپ ایک میری بات سے اتفاق کریں گے کہ گزشتہ گورنمنٹس کی کچھ پالیسیز یا پبلک ویلفیئر اسکیموں کی طرح اس گورنمنٹ کی کوئی ایک اسکیم بھی اتنی پاپولر نہیں ہوئی. جیسے گزشتہ گورنمنٹس کی کچھ ایسی اسکیمز تھیں جو آپ کے کوئی بھی عوام ہے چاہے وہ خواندہ ہے نا خواندہ ہے, وہ بھول نہیں پا رہے. جیسے دیکھیں کہ 1992 میں ایک یلو اسکیم نکلی, یلو کیپ اسکیم, وہ ابھی تک لوگوں کے پاس یلو کیپس بھی ہیں اور اس اسکیم کو لوگ یاد کرتے ہیں. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا, بے نظیر کارڈ آیا تھا, تو وہ ابھی تک لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا, بڑا بینیفیشل تھا, جس میں انہیں لیپ ٹاپ دیے گئے تھے. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی تک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جائیں. اسی طرح سب سے جو پاپولر منصوبہ ہے, آپ مجھ سے ایگری کریں گے, نون لیگ کا, اور آئی تھنک سو کہ وہ نون لیگ کے لیے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہمیشہ رہے گا, جو
انہوں نے آپ کو موٹر وے بنا کر کے دیا. تو یہ بہت ساری پھر اس طرح گوادر پورٹ کا منصوبہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کا سی پیک کا منصوبہ ہے. تو گزشتہ گورنمنٹ میں جو بھی منصوبے لائے گئے ہیں پبلک کے لیے وہ سارے بڑے پاپولر ہوئے. بٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے منصوبے اتنے کامیاب یا پاپولر کیوں نہیں ہو رہے اور گورنمنٹ انہیں ایز اے ہول اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر دیکھیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نون لیگ کے دور میں موٹر وے کا ذکر کیا, گوادر کا کیا, پی پی دور کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اچھا تھا, وہ بھی مستفید ہو رہے, ابھی تک لوگ ہو رہے اس سے. یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا, اچھا اقدام تھا, علاج ہو رہا ہے لوگوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈم پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر پورے ہمارے اٹیک سٹی میں آپ دیکھ لیں تو صرف اس وقت 2 ہاسپٹل ہیں. اب ان 2 ہاسپٹل کے اندر نیرو سرجن مشکل سے یہاں پہ ملتے ہیں اٹک میں. اب وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں جائے گا, پنڈی جائے گا, کہیں جائے گا, اسلام آباد جائے گا, لاہور ریفر کریں گے, وہ بھی اس ہاسپٹل میں ریفر کریں گے جو پینل پہ ہے. اب دوسرے میں وہ بندہ جا نہیں سکتا. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ اگر جس طرح کریڈٹ کارڈ کی طرح اس کو بھی اگر یہ کر دیتے کہ ایک بندہ وہاں پہ جا رہا ہے, جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہے یا اس طرح کے جو بھی, اس طرح اگر یہ ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر کیٹیگری تو ٹھیک ہے انہوں نے رکھی ہے, آپریشن ہے یا اس طرح کے جو سیریس اس میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں, جو ایسی بیماریاں ہیں جو مشکل سے وہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ لوگ اپنا علاج بلا تعطل کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے کروا لیں. اب وہ ایک تو بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. منصوبہ ان کا اچھا ہے, 10 لاکھ تک ہے. آپ کی بات تھوڑا سا میں اس کو کنٹینیو بھی رکھوں گی. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ, آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ, بٹ آپ ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس جتنے پہلے ہاسپٹلس کے لیے بلڈنگس تھیں وہ سفیشینٹ تھیں, گورنمنٹ کے پاس جو اسٹاف تھا وہ بھی سفیشینٹ تھا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسی فیسلٹی میں رکھتے ہوئے اسی اسٹاف کو چنے, وہ تو آبادی کے ساتھ چونکہ ایک تسلسل ہے کہ نہیں ویکینسیز آتی ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, اس کا ہم نہیں چھیڑتے معاملے کو. گورنمنٹس کی بلڈنگ سفیشینٹ تھی, ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان میں غریب طبقے کے لیے ادویات مہیا کر دی جاتی, نہ کہ غریب لوگوں کو آئی ڈی کارڈز کا یا صحت کارڈز کا ایک لارا لگا کے انہیں 10-10 لاکھ روپے دے دیے جاتے. اب اس سے جو لوگ پہلے مستفید ہو رہے تھے 5 یا 10 روپے کی پرچی دے کے یا 2 روپے کی پرچی لے کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے, اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے وہاں سے ادویات لے کے چلے جاتے تھے. آئی تھنک سو کہ وہ ایک زیادہ بیٹر اور کنوینئنٹ معاملہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ انڈائریکٹلی بھی ایک انفلیشن آ رہا ہے کہ آپ اپنے پینل میں کچھ ہاسپٹلس کو لے آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہاسپٹلس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اب لوگ اسی اس میں ہاسٹل میں رہتے ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور کون سے ہاسپٹل سے فری علاج ہے اور کہاں سے فری نہیں ہے, اور انہوں نے کیا کرنا ہے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاسپٹلس کی بلڈنگس نو ڈاؤٹ کہ اچھی ہیں, وہ ہماری 50+ اور ایئرس کا بھی کمپلیٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اسٹاف ہمارا صحیح ہے, اسٹاف کو کمپیٹنٹ کرنے کی بجائے آپ نے اسٹاف کو ڈیوائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا ایک اور پروگرام تھا ایسا احساس پروگرام. کیا آپ کے پاس احساس کارڈ ہے؟ یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اگر اوور آل ان کا ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر میڈیسن کی سہولیات, ڈاکٹرز مہیا کیے جائیں. اب وہ ایک نیورو سرجن ڈی ایچ کیو ہے یہاں پہ نہیں ہے ہمارے, اور جو اپوائنٹ ہوتا ہے بس کارڈیولوجی کا سارا کا سارا ڈاؤن پڑا ہوا ہے سسٹم. آپ کے پاس ایک ڈاکٹر ہے, بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں وہ جو سرجن یہاں پہ نیورو سرجن آتا ہے وہ جسٹ ایک جاب کے لیے آتا ہے کہ میری جاب ہو جائے. جیسے ہی جوائننگ دیتا ہے, جوائننگ دینے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے, چھٹی چلا جاتا ہے. چلیے آپ نے ہاسپٹل سے مزید بنا لیے, آپ مدر چائلڈ ہاسپٹل آپ نے بنا لیا, آپ نے لوگوں کو صحت کارڈ دے دیا, لیکن آئی تھنک سو کہ جس ریشو سے ادویات کی پرائسز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ تو اس سے 1000 گنا زیادہ ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ علاج آپ فری دے رہے ہیں لیکن ادویات تو فری نہیں دے رہے. ادویات تو آپ اس قدر مہنگی دے رہے ہیں اپنے پیشنٹس کو, وہ کہاں جائیں گے؟
صرف اور صرف جو اس وقت حکومت وقت کو کرنا چاہیے یس وہ یہ ہے کہ میڈیسن وافر مقدار میں ہو. جی یہ جو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا گیا یہ بالکل ختم کر دیں. اس کو عوام کو وہ سہولیات دے. ڈی ایچ کیو ہے, ڈی ایچ کیو میں نیرو سرجن سے لے کے ایک عام ڈاکٹر تک جنرل بھی فزیشین کا وہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, مختلف ان کے جو ڈاکٹرز ہیں لوکیلٹی ممبران پورے کریں اس کے, اور ان کو پراپر یہی جو گورنمنٹ کو آپ 10 لاکھ اب روپیز دے رہے ہیں یہ نہ دیں بلکہ اس سے ان کی پے اچھی کر دیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں, سب سے بڑی ہمیں جو مریض کے لیے مشکلات ہیں وہ یہ ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہی بات پرائیویٹ ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈیوٹی ٹائم ہے, ڈیوٹی ٹائم میں بھی ہاسپٹل سے غیر حاضر, آدھے گھنٹے کے لیے, دو گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, وہ بالکل ڈیوٹی ٹائم میں وہ پرائیویٹ وہ کلینکس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کئی ایسی جگہیں ہم نے تو خیر دیکھی ہوئی ہیں, بارہا ہیلتھ آفیسر کو ہم نے کہا بھی کہ اس طرح کے معاملات ہیں یہ ٹھیک کریں, لیکن کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا. ٹوٹلی ایک پابندی لگا دی جائے, گورنمنٹ امپلائیز ڈاکٹر اس کی پرائیویٹ پریکٹس میں پابندی ہونی چاہیے. جب یہ لگ جائے گی ہیلتھ کارڈ ختم ہو جائے گا, سہولیات وہاں ملیں گی. اب وہاں پہ بنسبت اس کے ایک ڈاکٹر کی پے ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ, اب اس کو 2 لاکھ کر دیں, وہ بہتر کام کرے گا. پرائیویٹ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیزیں اس طرف حکومت نہیں آ رہی. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جیسے اب میں اس کو کیا کہوں کہ ہیلتھ کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں ابھی تک. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں بھی کہہ سکتے, مجبوری ہوتی ہے ہماری. اب وہ چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت وقت کو بھی پتہ ہے, بلکہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کے, ان کو صوبائی منسٹرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے ساری, لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ نالج میں ہے. میں کئی دفعہ یہاں پہ آپ کو بتایا بھی ہے. اچھا, میں اس پروگرام کے ریفرنس سے ایک بات اپنے ویورز سے ضرور کہتی چلوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی بھی گورنمنٹ کی خوبیاں یا خامیاں بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ جو گورنمنٹ پالیسیز ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کے ریزلٹس کیسے ہیں اور وہ کس حد تک یا کتنی پرسنٹیج کے حساب سے وہ بینیفیشل ہیں یا کہ نہیں ہیں. تو جسٹ ہم اس پروگرام کے ریفرنس سے یہ آواز اپنے ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک گورنمنٹ پالیسیز کو لے کر کے کہاں تک مستفید ہو رہے ہیں. جسٹ اس کا یہ ایک جو ہے وہ ہمارا پرپس ہے. اچھا اشرف, میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس احساس کارڈ ہے اور آپ کو مہینے کے 12,000 روپے مل رہے ہیں؟ احساس کارڈ تو دیکھیں نا, اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو اس کے حقدار ہیں. ہاں. اب میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں کہ وہ لوگ بالکل ایسے لوگ لے رہے ہیں کہ میں اب وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا. اچھا سب ایسا ہے نا کہ یہ جو ہے نا ٹوٹلی سسٹم جو احساس کارڈس والا ہے, جہاں تک میرا ویو ہے, آئی ایم دی آئی وٹنس, کیونکہ میں پبلک میں رہنے والا شخص ہوں, تو میں یہ چیز آبزرو کرتی رہتی ہوں کہ میں نے مختلف خانوں اور وڈیروں اور پی ٹی آئی کے مختلف ورکرز کے ڈیروں کے اوپر احساس کارڈ لے کر لوگوں کو راشن لیتے ہوئے یا پیسے کیش لیتے ہوئے دیکھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر خاندان کے ایک شخص کے پاس احساس کارڈ ہے اور خاندان کے 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے ایٹ لیسٹ 9 ضرور اس رو میں, اس قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پروگرام میں کہاں تک ٹرانسپیرنسی ہے. ایٹ لیسٹ میں اور آپ کے جیسا شخص اگر ہمیں احساس کارڈ کے 12,000 نہ دیں, ہمیں 1 لاکھ روپے بھی پر منتھ لے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اپنی سیلف میڈ یا خودداری کو ایک سائڈ پہ رکھ کر کے اور اس قطار میں کھڑے وہ پیسے لینا قبول کریں گے. اس کے برعکس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ یہ سارا پیسہ کلیکٹ کر کے کوئی ایسے بینیفیشل, کوئی ایسے کام میں لگائے کہ ہم اپنی محنت کر کے گورنمنٹ سے وہ 12 جمع 12
1000 रुपए लें ताकि हमारी अपनी कैपेसिटी पे फ़र्क ना पड़े। अब अगर एक ख़ानदान के एटलीस्ट आप 2 या 3 लोगों को भी एहसास कार्ड देते हैं और महीने का उन्हें 36,000 रुपए आ रहे हैं, चले 3 लोगों के पास एहसास कार्ड, तो मुझे बताएं क्या वो घराना उठ के काम करेगा? क्या वो घराना सुबह सुबह उठ के मेरे और आपकी तरह नियत करके रिज़्क़ हलाल कमाने के घर से बाहर निकलेगा? जबकि उन्हें पता है कि महीने के महीने हमें तो ये पैसे आ रहे हैं और हम हमारा इसमें क्या है कि हमने जस्ट गवर्नमेंट को वोट दिया है और हमारे ताल्लुकात गवर्नमेंट के किसी वर्कर या नुमाइंदे के साथ बहुत अच्छे हैं और उसको कह के अप्रोच करा के हम एहसास कार्ड बनवा लेंगे और हर महीने पैसे लेके एंजॉय करते रहेंगे। मुझे बताएं कि क्या एहसास कार्ड लोगों को भिखारी नहीं बना रहा? मेरे ख्याल में तो लोगों को भिखारी बना ये रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब देखिए कुछ सर्वे किया जाता है, जी जब एक सर्वे किया जाता है, अब मोहल्ले में गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, अब वहाँ का जो बंदा है जी जी ये बिल्कुल ऐसे लोग होना चाहिए कि इसमें लोकल जो जिसको कहते हैं MNA, MPA, काउंसलर या इस टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोग आने चाहिए, किसी NGOs के हवाले करते हैं ये NGOs वाले। अब अगर वो अटक में काम कर रहे हैं तो वो कम से कम लाहौर की हो, जी जिसको कोई जानता ही ना हो। अब वो आए यहाँ पे खुद सर्वे करे, खुद सर्वे करके देखे कि ये बंदा डिजर्विंग है या नहीं। जी जी अब वो मोहल्ले के लोग भी बताएंगे कि ये बंदा ठीक है, हकदार है या नहीं है। ऐसे ही अगर है तो देना चाहिए, अगर नहीं है तो ना दें उसको। अब उसके तल्लक MNA से हो, MPA से हो या किसी काउंसलर से, इसमें वो एक बिल्कुल ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है, अगर एक हकदार है उसको वो मिल रहा है, जब वो मिल रहा है तो वो लाइनों में ना लगे, अकाउंट बना लें उनका बैंक में, उनके अकाउंट में वो पैसे आ जाए, चेक बुक उनको दी जाए, वो जाए अपना चेक लिखें, चेक लिखे पैसे लें। अब वो उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगी। अब देखिए कि एक बंदा भूखा भी मर रहा है और वो शर्म के मारे लाइन में भी खड़ा नहीं होना चाहता, तो ज़ाहिर है वो उसकी हालत क्या होगी जब वो लाइन में लग के पैसे ले रहा होगा। जब एक बंदे के पास चेक है, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ, वो बंदा भी उसी लाइन में, अब मुझे नहीं पता कि ये अपने पैसे निकलवा रहे हैं जी जी या एहसास प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मुझे नहीं समझ आती हुकूमत के जो मशीन है या उनके मिनिस्टर्स हैं या उनकी जो पॉलिसी है किस तरह बनाते हैं। कैबिनेट की जब मीटिंग हो तो हमारे जो ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा MNA, MPA या हमारे जो यहाँ के मशीन हैं, जी उनको एडवाइस करें कि ये चीज़ें हमने करनी है, ये इस तरह करें जिस तरह डायरेक्टली एक गरीब आदमी को फ़ायदा हो। जब गरीब आदमी को फ़ायदा होगा तो वो डायरेक्टली हुकूमत के साथ चलेगा, दुआएं भी देगा उसको, उसके अच्छे कामों की तारीफ भी करेगा और उसके दिल से दुआ भी निकलेगी। जब दुआ देगा वो तो ज़ाहिर है दुआ एक ऐसी चीज़ है, किसी गरीब की दुआ जो है ना वो सातवें आसमान तक आसमान चीर बिल्कुल के दुरुस्त जाती है। हाजी साहब, आपकी एक बात बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और हम उससे फुली इत्तेफाक करते हैं। होपफुली कि हमारे व्यूवर्स भी आपकी बातों से मुत्तफिक हो रहे होंगे। अच्छा, अब ऐसा वैसा करते हैं कि थोड़ा सा हम टॉपिक को अपने को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी गली मोहल्ले और घरों की सूरत हाल की तरफ। अच्छा, ये सब आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता चंद माह से स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैंने कुछ नेट के ऊपर वीडियो क्लिप्स देखे तो हमारे जो एरिया ये दारुस्सलाम कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, अवान शरीफ, इधर ये हो गया डोक फतेह वाली साइड पे, तो वहाँ पे कुछ गलियों में CCTV कैमरास लगे हुए हैं और उसमें से कुछ क्लिप लोगों ने शेयर किए ग्रुप्स में, वो मैंने देखे इत्तेफाकन। तो मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं, उम्मूमन उन्होंने मास्क पहन रखा है, गली में किसी बंदे को खड़ा करते हैं, चादर के अंदर से कोई छुरी या पिस्टल उसके साथ लगाते हैं और उसको कहते हैं जो कुछ है ले लो। वो लोग मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, वॉलेट्स ले रहे हैं, लेडीज़ के पर्स जेवर ले रहे हैं और मुख्तलिफ बहुत सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े शॉकिंग। ठीक है, देन लोगों की यहाँ तक कि मुर्गियाँ और बकरियाँ चोरी कर रहे हैं लोग। तो मैं समझती हूँ कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है, आज सब थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है इनके बढ़ने की क्या वजह है?
بات وہی آ رہی تھی کہ ایک غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم کی آپ نے بات کی. اسٹریٹ کرائم کا اس وقت بڑھتا ہوا رجحان آپ دیکھ رہی ہیں. آپ خود ایک اچھی لائر ہیں اور اتنی مصروفیات ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ کا اگر دیکھا جائے تو کرائم پہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ اوور آل آپ دیکھیں کہ جب غربت بڑھے گی, ایک بندہ کمار ہے, اگر اس کے گھر 4 بچے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں یا بے روزگار ہے, روزگار تو مل نہیں رہا, سرکاری نوکری اگر آپ دیکھیں وہ نہیں ہے, اگر کلاس 4 کی ایک جاب کے لیے اگر کوئی سیٹس نکلتی ہیں, ایک سیٹ کے لیے کم سے کم 10,000 بندہ اپلائی کرتا ہے. اب وہ ظاہر بے روزگار لوگ ہیں, وہ اس میں یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگ ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایم ایس سی لیول تک بھی لوگ کلاس 4 کی سیٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اب وہ ان کے ظاہر اخراجات تو ہیں, اور کچھ بھی نہ کریں انہوں نے کھانا تو ہے ہی, ہر وقت کھانے کے لیے تو ان کو چاہیے پیسے. اب وہ بھی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ظاہر انہوں نے اسی طرف جانا ہے, کوئی اسٹریٹ کرائم کرے گا, کوئی منشیات کی طرف جائے گا, کوئی جوئے کی طرف چلا جائے گا, کوئی اور ایسے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت فحاشی کے اڈے اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. اب جو دیکھیں اگر آپ, تو میرا خیال میں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں, جابس ان کے پاس ہے نہیں. اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جوا بھی کھیلنا ہے, منشیات کے لیے بھی پیسے چاہیے, مختلف جو اس میں, اب میں بار بار وہ لفظ نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. جب وہ کرنے ہیں تو انہوں نے اسٹریٹ کرائم کرنے ہیں, چاہے وہ منشیات بیچ کے کریں, جوا کھلائیں, یا کسی اور طرف اگر وہ چلے جائیں. اب وہ سارے کام انہوں نے کرنے. اس میں یہ نہیں کہ ایک میل پہ الزام لگا رہا ہوں, میل فیمیل تقریباً سارے اس میں شامل ہیں. اب اگر اس کو روکنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ محکمہ پولیس ہے. اب محکمہ پولیس جو ہے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ منشیات کہاں پہ بک رہی ہیں, فحاشی کے اڈے کہاں کھلے ہوئے, جوا کہاں پہ ہو رہا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سگریٹ پینے والے پہ پرچہ ہو رہا ہے. میڈم آپ کے پاس ایسے کیس آتے ہیں اور آپ بخوبی واقف ہیں اس کی کہ ایک سگریٹ پینے والے پہ پرچہ ہو رہا ہے, لیکن اس کو بیچنے والے کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اب وہ بندہ پکڑا گیا, اسے کہیں کہ بھائی آپ نے لیا کہاں سے؟ اب وہ نشاندہی کرے گا. جب نشاندہی کرے گا, اب ان کو پتا ہے جی جناب یہ تو جناب حاجی تاج صاحب ہیں, ان کو تو پوچھنا ہی نہیں. کیوں کہ وہ ساری ملی بھگت ہے. ملی بھگت جب ہوگی تو یہ کام تو رکیں گے نہیں. اسٹریٹ کرائم بھی آپ کے بڑھیں گے, منشیات بھی بڑھے گی, جرائم بھی بڑھیں گے. پتہ نہیں اب کس طرف وہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ہمارے ایم این اے, ایم پی اے, اور اس وقت جو مشیر ہیں ہمارے. اب دیکھیں 3 سیٹیں ہیں ہمارے پاس. ایم این اے کی سیٹ ہے, پھر آپ صوبائی وزیر دیکھ لیں, پھر وفاقی مشیر دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کے. اب وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. گلیاں نالیاں یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. اب وہ مشیر نہیں رہے. مشیر ہے ملک امین اسلم صاحب, Exactly. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, اب نام لینا پڑ گیا مجھے. اسی طرح سردار طاہر صادق صاحب ہیں, ایم این اے ہیں. یاور بخاری صاحب ہیں, صوبائی منسٹر ہیں. کیونکہ ایک کا نام لیا, تینوں کا نام لینے پڑ گئے مجھے. باقی آپ دیکھ لیں اٹک سٹی کی میں یہاں کی بات صرف بخاری صاحب مستعفی ہوئے, وہ مستعفی ہو گئے. اب دیکھیں نا وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, لیکن اٹیچمنٹ تو ظاہر ہے ان کی وزیر اعظم صاحب سے یا سیاسی اثر رسوخ ایک بندے کا ہوتا ہے, وہ تو رہتا ہی ہے. چلے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. اگر اس وقت ایم این اے گلیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے, گلی بنانی ہے, نالی بنانی ہے, وہاں پہ ایک بجلی کا کھمبا لگانا ہے. کیا یہ کام ایم این اے
ایم پی اے مشیر کے کر لیں گے، یہ کام کونسلر کے ہیں. بلدیات ہمارا ختم ہوا ہوا ہے، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اب وہ اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا کیونکہ حالات پہلے ہی اس طرف جا رہے ہیں کہ حکومت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اب وہ نئی حکومت آئے گی، کیا ہوں گے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد جا کے بلدیات ہوتا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایم این اے یا ایم پی اے وہ پالیسیز بنائے جو قانون کے دائرے میں رہ کے اور قانون کی پکڑ میں بھی آئے. اب قانون تو بن گیا، بنا بھی دیا، آپ خود لائن ہیں مجھ سے زیادہ، وہ جو ایکٹ ہے وہ سارے آپ جانتی ہیں. اب وہ ایکٹ ایک ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے وہ جوئے کا کیس ہے، وہ اس پہ وہ شاید 550 ہاں اس طرح کا کچھ وہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے. اب دیکھیں اگر وہ لگ گیا اس کے اندر ایک سزا بھی ہے. اب وہ سزا مجھے تو نہیں لگتا کسی کو ملی ہو یہاں پہ، نہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جرمانہ کر دیں گے. ایک دیکھنا فائن لینا کوئی وہ نہیں ہے. آپ اگر میں جوا کھیل رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے 1 سال اس کی قید ہوگی، میرے گھر والوں کے لیے مسئلہ ہوگا. اب وہ پولیس والے بھی، اب مجھے نہیں سمجھ آتی، پولیس والے پکڑتے ہیں، جوا پکڑتے ہیں، جوئے کے اڈے سے پکڑتے ہیں، لیکن ڈالتے کہاں پہ ہیں کہ یہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ کھیتوں میں بیٹھا ہوا تھا. بھائی جہاں سے پکڑا ہے وہاں کیوں نہیں لکھتے؟ اب وہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں، جوئے کے اڈے کے مالک ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، 10 بھاگ جاتے ہیں، یا 10 پکڑے گئے تو ایک بندہ بھاگ گیا، وہ کون ہے؟ وہ ہوگا اس جوئے کے اڈے کا مالک. میں تو مالک بھی اس کو کہوں گا کہ وہ کھلا رہا ہے ان کو. اب اس کا حصہ ہے جو بھی ہے وہ کدھر سے کھا رہا ہے. دیکھیں اب وہی میں بات کر رہا ہوں کہ مخبر جو ہے، ان کا مخبر جو ہے وہ اس طرح کہ ایک پولیس نے جب ٹارگٹ پورا کر رہا ہوں کچھ منتھ کے اینڈ پہ یا ایئر کے اینڈ پہ کچھ وہ جو انہوں نے ایک ایف آئی آرز دینی ہوتی ہیں، لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنی ایف آئی آرز آپ نے دینی ہے، تو وہ تو انہوں نے ٹوٹل تو پورا کرنا ہے. کہتے ہیں پھندا تو فٹ کرنا ہے کسی کے گلے میں بھی یار. نہیں پھر پولیس کوپریٹ بھی کرتی ہے نا، پھر پولیس کہتی ہے کہ مجبوری ہے یار پرچہ دینا ہے تمہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم ہی کاغذوں میں ایسا زمینیاں چلانوں میں ہیر پھیر کریں گے کہ تم باعزت بری بھی ہو جاؤ. دیکھیں یہ گیمبلنگ ایکٹ میں بھی نا پولیس والوں کو بلایا جاتا ہے. حاجی صاحب پولیس والوں کو بلایا جاتا ہے. اچھا فرسٹ آف آل جو آپ نے فرمایا نا کہ پکڑتے یہ کسی کے حجرے سے، بیٹھک سے یا گھر سے ہیں اور ڈالتے یہ کوئی اوپن پلیس ہے، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں پولیس کو پتا ہوتا ہے، لیکن جتنی دیر میں یہ جا کے میجسٹریٹ کی پرمیشن لیں گے کہ ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال کیے بغیر ہمیں سرچ وارنٹ دے دیں یا کسی کے گھر میں داخل ہونے کے وارنٹ دے دیں، اور اتنی دیر میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ بھاگ جائیں گے. تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم انہیں پکڑے اوریجنل پلیس سے، جبکہ ہم چاہے وہ فیک پلیس کا دے دیں، کیونکہ یہ پرمیشن پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر میں یا کسی کی رہنے کی جگہ میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی اوپن پلیس ان کی مجبوری. لیکن سیکنڈ چیز یہ ہے کہ واقعی جوئے کے کیس میں آج دن تک ان 12 سالہ وکالت میں میری بھی کسی موکل کو سزا نہیں. عام طور پہ لوگ پروبیشن کرا جاتے ہیں، عام طور پہ لوگ چھوٹا موٹا جرمانہ کرا جاتے ہیں 1000-2000 روپے اور پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جو پولیس ہے وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے. حاجی صاحب آپ کی پولیس سنسیئر نہیں ہے. دیکھیں پولیس والوں کو بلایا جاتا ہے جب شہادت کے لیے، وہ آتے نہیں ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں نا تو ایک آدھ بندہ ہی مل کے تو ایک کہتا ہے جی ہاں جی جائے وقوع میں یہ اتنے لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ تو کھڑے ہوئے تھے، تیسرا کہتا ہے یار میں دیکھ نہیں سکا کہ کون بندہ بھاگ گیا. تو بس پھر اب یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزمان کو ہی چاہتا ہے. یہ ہمارے میجسٹریٹ حضرات کو بھی پتہ ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہماری پولیس ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. میں آپ کی اس بات سے اصل میں یہ ہے کہ میں میرے جو جس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک ٹارگٹ ایف آئی آر کا جو ہے کہ اتنی ایف آئی آر آپ نے دینی ہے کہ اور پھر انعامات سے نوازا جاتے ہیں. اب ایس ایچ اوز ہیں وہ سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، نقد انعام دیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایف آئی آر دینے پہ انہیں سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، انعامات دیے جا رہے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں
کہ حکومت وقت کو وہ قانون بنانا چاہیے کہ جس تھانے کی حدود میں ایف آئی آر کم سے کم ہوں گی ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے. وہ اس طرح کہ جب جرائم کی شرح نہیں ہوگی یا کم سے کم ہوگی، یا پولیس اگر کوئی جرائم ہو رہا ہے اس کو پکڑے گی، اگر اس کو صحیح طریقے سے جب سزا ملے گی تو ظاہر ہے پھر ہی جرائم کی شرح کم ہوگی. اب سزا ہی نہیں ملے گی تو یہی حال چلتا رہے گا. بالکل درست بھائی صاحب. اچھا بھائی صاحب، اب چونکہ پروگرام ہمارا کافی لینتھی ہو گیا ہے، آپ سے شارٹ سا کوشچن کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی ٹیمپو توڑا تھا اسی طرف آتے ہیں. آپ کے خیال میں موجودہ گورنمنٹ اپنا 5 ایئرس ٹینیور مکمل کر سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں نے شروع میں وہ بات کی ہے کہ کبھی اپوزیشن حاوی ہو گئی ہے، کبھی گورنمنٹ حاوی ہو گئی ہے. اب وہ ایک درمیان میں آپ دیکھیں ہماری سٹاک مارکیٹ مندی کی طرف چلی جاتی ہے. اب وہ جب مندی کی طرف جائے گی نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا. جب پاکستان کا نقصان ہے، میرا ہے، آپ کا، سب کو نقصان ہے ہمارا. اگر معاشی حالات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، اپنے ہمارے جو بھی قانون بنے یا پالیسیز ہماری جو بنتی ہیں کسی بھی کام کے لحاظ سے، ہاسپٹل بنانا ہے، کوئی میگا پروجیکٹ ہیں، یا جیسے ہائی وے کے کام ہے، سڑک ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے ہوں. اب یہ لوگ کہ ایک سائڈ سے سڑک بن رہی ہے، جب دوسری سائڈ پہ وہ بنانے آتے ہیں تو وہ اس سائڈ والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اب ایک سائڈ سے جب وہ بنا کے دیکھتے ہیں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ. اب آپ دیکھ لیں میکسیمم 1 ایئر سے زیادہ نہیں نکال سکتی سڑک. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن ہے، کرپشن کو ٹھیک کیا جائے، جو ہمارا ایک موٹو ہے اس حکومت کا، کرپشن سے پاک. بھائی پیسہ نون لیگ والوں سے پیسہ نکلوائیں، اگر وہ ملزم ہے یا مجرم ہے یا انہوں نے پیسہ کھایا تو پیسے ان سے واپس لیں، پاکستان میں لے کے آئیں، معاشی حالات ٹھیک کریں، قرض مت لیں. اس طرف وہ جا نہیں رہے. پتہ نہیں وہ جیسے وہ عمران خان صاحب کہتے تھے باری باری. اب مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ تیسری باری بھی ان میں شامل ہو گئی ہے، 1 2 3. اب میرا خیال میں مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس طرح کا کچھ سلسلہ شروع ہو جائے گا. بالکل صاحب، آپ یہ جو جذبات ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ واقعی ایک درد مند دل رکھنے والے پاکستانی کے دل کی آواز ہے، اور ہر بندہ اتنا ہی ڈسٹرب ہے جتنا کہ عاجز صاحب بیان کر رہے تھے. اچھا، اب لاسٹ میں میری اپنے تمام ویورز سے ایک امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی شخص کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ عام عوام کے اور لوگوں کے دلوں کی آواز کو اپنے حکومتی اعمالوں اور حکومتی نمائندوں تک پہنچانا تھا. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا پرپس تھا. بہرحال حاجی صاحب کی جو آخری بات ہے اسی کو دہرانا چاہوں گی، ایک شعر کے ساتھ کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار تک. ہمارا شجر ہمارا پاکستان ہے، اور ہم باہر طور اس کی سالمیت میں ہی ہماری بقا ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اپنے پاکستانی لوگوں کو سیکیور کرے اور ایسی پالیسیز بنائے کہ جو کہ مانگنے والی جنریشن کو جنم نہ دے، بلکہ سیلف میڈ اور پروڈکٹیو اور کام کرنے والی جنریشن پیدا کریں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور یہ سالہ سال صدیوں تک اس روئے زمین پر موجود رہے. یہ ہم سب کی وشز ہیں، یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے. اب ہم اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہوپفلی کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ناوک نیوز کے ٹاک شو میں آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.